بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انسائکلوپیڈیا ورلڈ میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، تحریک لبیک پر حکومت نے باقاعدہ پابندی لگا دی ہے۔ خبر صرف یہی نہیں ہے، اس پابندی لگانے سے کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، کیا کیا حالات ہوئے ہیں اور کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو کہ ابھر کر سامنے آ گئی ہیں حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے، سارا کچھ میں بتاؤں گی اس ویڈیو میں، اس کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ جی ناظرین، تحریک لبیک پر حکومت نے باقاعدہ پابندی لگا دی ہے۔ وہ لوگ جلسہ نہیں کر سکتے، پمفلٹ نہیں لگا سکتے، سیاسی حوالے سے کوئی بھی جلسہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ مکمل طور پہ جس طرح کسی چیز کو بین نہیں کر دیا جاتا، اس طرح تحریک لبیک پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے شیخ رشید نے جو موقف دیا تھا، ان کے مطابق تحریک لبیک یہ چاہتے تھے کہ پورے یورپ سے پاکستان کا تعلقات ختم کر دیا جائے، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی تجارت باقی نہ رہے، لیکن نتیجہ یہ نہیں ہے اس کا، اور نہ ہی رزلٹ اس کے یہ ہیں، اور اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ یہ نہیں ہے جو کہ بتائی جا رہی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ عوام سے چھپائی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ ہم یورپ سے تعلقات مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکتے، ہماری تجارت ہے، ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی یافتہ نہیں ہے جو کہ وہ تجارت ختم کر دے، ہم لوگوں کو ضرورت ہے۔ تو انہوں نے صرف آپ سے یہ کہا تھا کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے، تو آپ نے پورے یورپ کا ٹیگ لگا دیا کہ پورے یورپ سے تعلقات ختم کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے یہ بیان ابھی سامنے نہیں آیا، یہ حکومت کا کہنا ہے، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ حکومت کیا کارنامے کر رہی ہے۔ ناظرین، خبر صرف اتنی سی ہی نہیں ہے، اس سے بڑی نیوز یہ ہے کہ تحریک طالبان، جو لوگ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں ملک میں، تحریک طالبان پاکستان نے تحریک لبیک کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، انتہائی شوکنگ نیوز جو کہ اب تک سامنے آئی ہے کہ تحریک طالبان نے تحریک لبیک کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ باقاعدہ انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا ہے، ایک خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ ناموس رسالت کی حمایت کرنے والے کے ہم ساتھ ہیں، اور باقاعدہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم اس عسکری فوج کے خلاف آپ کی حمایت کرتے ہیں، یعنی کہ چھپے اور ڈھبے الفاظ میں حکومت کے خلاف مکمل طور پہ تیاری کا اعلان کیا جا رہا ہے تحریک طالبان کی طرف سے۔ ناظرین، اب اصل کہانی کیا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے تو ہماری حکومت کو تحریک لبیک پر پابندی نہیں لگانی چاہیے تھی، اور حافظ سعد رضوی کو جس طرح انہوں نے گرفتار کیا ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین، اس جماعت میں تحریک لبیک میں زیادہ تعداد بریلوی حضرات کی ہے۔ جی ہاں، اگر آپ تعداد میں دیکھیں، اوورآل اگر پاکستان میں بھی دیکھیں تو زیادہ بریلوی حضرات کی تعداد ہے، اور چونکہ جو مولانا خادم حسین رضوی تھے وہ بھی بریلوی حضرات تھے، تو اس لحاظ سے اس جماعت میں بریلوی حضرات کی تعداد زیادہ ہے، لیکن جو تحریک طالبان ہے ان میں بریلوی حضرات نہیں ہیں، تو ان دونوں کی آپس میں کیسے بن سکتی تھی؟ تو اب نقطہ نظر یہ ہے کہ تحریک لبیک اور تحریک طالبان ایک دوسرے کی حمایت کیسے کر سکتی ہیں، کیونکہ تحریک لبیک نے ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کی ہے کہ ملک میں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، دہشت گردی پھیلانے والے کو ٹھیک نہیں کہا گیا۔ تو کس طرح یہ جماعتیں آپس میں مل سکتی ہیں؟ ابھی اس حوالے سے تحریک لبیک نے کوئی موقف نہیں دیا، کیونکہ جو موقف دینے والے حضرات ہیں ان کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حافظ سعد رضوی تو اس وقت جو ہے وہ جیل میں، ان کو گرفتار کیا گیا، تو موقف دینے والا کون ہے؟ اس کے بعد جو کوئی موقف دے گا تو وہ اپنی مرضی سے دے گا، تو اس حوالے سے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ملک کے حالات کیسے ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف جو ہے وہ لوگوں کی گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، سڑکوں پر جو احتجاج کیا جا رہا ہے۔ حکومت سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ اگر آپ حافظ سعد رضوی کو گرفتار کریں گے تو کیا نتائج سامنے آئیں گے، کیا حالات سامنے آئیں گے؟ یعنی کہ آپ نے کوئی حکمت عملی تیار نہیں کی ہوئی تھی، آپ کی حکمت عملی اس قدر ناقص ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا حالات برپا ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو گرفتار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ کون سا کوئی جو دہشت گردی پھیلانے نکلے تھے، وہ صرف آپ سے ایک مطالبہ کر رہے تھے جس کا آپ نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اس پر عمل درآمد ابھی تک کیوں نہیں ہوا، تو یہ میرے خیال میں وہ ٹھیک کر رہے تھے۔ تو
یہ خیر ہر ایک کا اپنی علیحدہ علیحدہ موقف ہے، اس حوالے سے آپ بھی لازمی اپنا جو ہے فیڈ بیک دیجیے گا۔ تو ناظرین، ہماری حکومت اتنی جو ہے وہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ حالات اس قدر بگڑ سکتے ہیں کہ اس نے کوئی تیاری پہلے سے نہیں کر رکھی تھی۔ مختلف جو ہے وہ پولیس والوں کو جو ہے وہ ان کی پٹائی کی جا رہی ہے، ان کو پکڑا جا رہا ہے، اور کچھ تحریک لبیک کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کی پٹائی کی جا رہی ہے۔ عجیب قسم کے حالات برپا کر دیے گئے ہیں، اور ایسے حالات میں تحریک طالبان کا سامنے آنا اور تحریک لبیک کی حمایت کرنا، اس کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہے ناظرین، جو کہ آنے والے وقتوں میں سامنے آ سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہوں۔ ناظرین، اتنے عرصے میں کوئی جو ہے وہ دہشت گردی کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا، کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی، اور اب ہماری حکومت کے کارناموں کی وجہ سے اس جماعت کو بھی موقع مل گیا ہے۔ اب وہ بھی سامنے آ گئی ہے، جو کہ کافی عرصے سے چپ تھی، وہ سامنے آ چکی ہے، اس کو موقع مل گیا ہے کہ وہ کسی طرح ان لوگوں کی حمایت کرے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے حالات کون سا موڑ لیتے ہیں، کیا حالات ہوتے ہیں، کیا ہماری حکومت ان سب چیزوں کو سنبھالنے میں کامیاب ہوتی ہے، کیا وہ مذاکرات کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، کیا وہ حافظ سعد رضوی کو جو ہے وہ ان کی ضمانت پہ راضی ہو سکے گی، ان کو چھوڑ سکے گی، یا حالات مزید خراب ہو جائیں گے، کوئی نہیں جانتا آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ ناظرین، اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی انفارمیشن ہو تو فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔